بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیلوی آن لائن اکیڈمی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 7 حروف مدہ۔ سوالات و جوابات کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو جن احباب نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی سوالات و جوابات والی، تو ان میں دیکھیں تو حروف مدہ کو سمجھایا گیا۔ تو اب ان حروف کی تفصیل کو پڑھیں گے کہ اس علامت کو، یہ جو آپ کو تیر کے ساتھ نشان نظر آ رہا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس علامت یعنی کہ یہ جو علامت ہے چھوٹی سی، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ کس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں؟ جس کے اوپر یہ چھوٹی سی دال سی بنی ہو اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم آ جائے اس کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ اچھا جی، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با زبر الف با۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ واو ساکن یعنی کہ واو کے اوپر جب جزم آئے، یہ چھوٹی سی جو دال آپ کو آگے مثال بھی دکھا رہے ہیں، تو جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو پھر اس کو واو مدہ کہیں گے۔ اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ با پیش واو بو، تو یہ ہے واو مدہ۔ آگے یا ساکن یعنی کہ یا کے اوپر جب جزم آئے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با زیر یا بی۔ اچھا جی، یہ تو سمجھ آ گیا حروف مدہ یہ جو 3 ہیں یہ کب کب مدہ ہوں گے۔ اب آگے ہے کہ حروف مدہ کو پڑھیں گے کیسے؟ تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہجے اس طرح کریں: با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی۔ اب ان کے یہ ہجے ہم نے پڑھ لیے اوپر بھی، اب یہ بھی آ گیا۔ چلیں آگے اس سے چلتے ہیں۔ تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی، تا تو تی۔ تو اب ان کو اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب حروف مستعلیہ کے اندر کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ حروف مستعلیہ کی آوازوں میں تھوڑا مشکل ہوگی، تو اب اس کو حروف مستعلیہ میں کیسے پڑھیں گے؟ صاد زبر الف صا، صاد پیش واو سو۔ اچھا جی، واو نہیں پڑھنے، یہ جو حرف ہے نا واو، واو یہاں پر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، او کی آواز نہیں نکالنا۔ صاد زیر یا صی، صا سو صی۔ ضاد زبر الف ضا، ضاد پیش واو ضو، ضاد زیر یا ضی، ضا ضو ضی۔ تو یہ حروف مستعلیہ میں اس طریقے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ طا زبر الف طا، طا پیش واو تو، طا زیر یا طی۔ ظا زبر الف ظا، ظا پیش واو ظو، ظا زیر یا ظی۔ اچھا جی، جب حروف مستعلیہ عین آ جائے، حروف مدہ عین ہو، تو پھر کس طریقے سے ساتھ پڑھا گیا؟
عین زبر الف کی آواز نکالیں گے تو پھر یہ حمزہ کی آواز ہوئے گی. عین پیش واو عین زیر یا عی. اسی طرح غائن کی آواز کیسے نکالیں گے؟ غائن زبر الف غائن پیش واو غائن زیر یا غی غائن زیر یا غی. یہ اگر آپ جو احباب ابھی نئے آئے ہیں چینل پر، اگر آپ نے وہ مخارج کی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو مخارج کی ویڈیوز اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی آ جائے گی اس کو پڑھنے میں، حروف کی ادائیگی کرنے میں. اچھا جی، جب الف کے اوپر پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ الف کے اوپر جب زبر زیر یا پھر پیش آ جائے تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو حمزہ بولیں گے. اب اس کے اوپر کھڑی زبر حمزہ، کھڑی زبر حمزہ پیش وا حمزہ زیر یا ای ای. پیچھے ہم نے عین کی آواز کو سیکھا. اب یہ ای اس کی آواز نارمل ہے. یا زبر الف یا پیش وا یا زیر یا ی. اچھا، ان کے ہجے اس طریقے کے ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں کہ یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر ی. اس طریقے کے ساتھ بھی ہجے کیے جاتے ہیں. اس کے آگے یہ ایک وظیفہ بتایا جا رہا ہے، یہ بھی آپ سیکھ لیں کہ یا علیم. اس وظیفے کو 21 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں. انشاءاللہ پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا، یعنی کہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا. جو چیز یاد کرے گا وہ یاد جلدی ہوگی اور یاد بھی رہے گی. تو یہ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے ایک وظیفہ بتایا گیا ہے.